برج اقرب۔ مرزا حامد بیگ کا افسانہ سنیے۔ آواز ہے عائشہ اسلم ملک کی۔ دکان کے سامنے سے 1000ویں بار گزرتے ہوئے وہ رک کر اندر کا جائزہ لیتا ہے۔ سفید بڑے گھیرے کی شلوار پر ویسا ہی کھلا کرتا اور جوگیا رنگ کی ایک چادر، دونوں کاندھوں سے سامنے کی طرف لٹکی ہوئی، نیچے بدرنگ چپل جو آگے کی طرف نکلی ہوئی موٹی سیاہ انگلیوں کو چھوتی ہے۔ چہرے، گردن اور ہاتھوں کا رنگ سیاہ، سر کے بال کھچڑی سفید برف کی مانند، نہایت ٹوٹا ہوا شخص، یا نووارداتیہ، یا میں فیصلہ نہیں کر پاتا۔ وہ چاروں سمت شفاف شیشوں میں گھرا دبیز قالین پر چلتا اندر کا ماحول سونگتا ہے، اور ہمارے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے زور سے ڈکار لیتا ہے۔ سامنے اور ارد گرد کے شوکیس کے شیشے اس کا عکس ایک دوسرے کو منتقل کرتے ہیں۔ بے شمار ٹکڑوں میں بٹ کر وہ بے چین ہے۔ پہلو بدلتا ہے، ہم دونوں سوالیہ نشان اسے گھورتے ہیں اور بات کی ابتدا کرنے کے لیے مناسب الفاظ کی تلاش میں اسے گمراہ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، آپ اجازت دیں تو میں یہاں قے کر لوں؟ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ میری مجبوری ہے۔ وہ اطمینان سے سامنے رکھے شوکیس پر دونوں کوہنیاں ٹکا کر گردن جھکا لیتا ہے، سرخ قیمتی قالین پر قے کرتا ہے۔ جگمگ کرتے زیورات کا شیشہ قے کے چھینٹے پڑنے سے دھندلا جاتا ہے۔ میرا ساتھی دوڑ کر مکمل شیشے کے بنے دروازے کی چٹکنی اندر سے لگا دیتا ہے اور کلوزڈ کا بورڈ باہر الٹتا ہے۔ بو باہر نہیں جانی چاہیے۔ وہ شوکیس پر جھکا سانس درست کرتا ہے۔ اس کے بے طرح بڑھے ہوئے سوکھے بال میلے کرتے کے کالر پر پڑے ہیں۔ سفید رنگ کے کرتے سے اس کے بال زیادہ اچھلے ہیں اور نیچے کالی گردن۔ میں جلدی سے غلاظت پر گلابی رنگ کا گڈی پیپر ڈال دیتا ہوں اور قالین کے اس حصے کو احتیاط سے کات اور چمٹی کے ساتھ الگ کرتا ہوں۔ ارے کوئی ہے؟ میرا ساتھی گلا پھاڑ کر سائیڈ روم کی طرف دیکھتا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے۔ سب کو اندر بلاؤ۔ وہ شوکیس کا سہارا لیے آستین سے ماتھے کا پسینہ پونچھتا ہے۔ ہماری نظریں اس کی کرسی کے نیچے فرش پر رکھے پرانے چوبی بکس پر جمی ہیں۔ راز اس وقت تک راز رہتا ہے جب دوسرے تک نہ پہنچے۔ بہرحال اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کرتے کے نیچے ہاتھ ڈال کر بڑے نوٹوں کی ایک گڈی سامنے شوکیس پر رکھتا ہے۔ ہماری طرف کھسکاتا ہے، کام بہت مہارت کا ہے، بے فکر رہیے۔ ہم دونوں بھی کاریگروں کی آواز ملاتے ہیں۔ دراصل وقت کم رہ گیا ہے۔ میں نے بھی کام بہت مشکل سے مکمل کیا۔ اب صرف 3 روز ہیں آپ کے لیے۔ وہ جھک کر لکڑی کا بکس اٹھاتا ہے اور سامنے شوکیس پر رکھ دیتا ہے۔ یہ جو عبارت اس پہ درج ہے، اس کا اشارہ چوبی بکس کے ڈھکنے پر ابھری جناتی زبان کی طرف ہے۔ اب اس کی ضرورت بالکل نہیں، بس سونے میں کھوٹ اور اس کے سائز میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ کاریگر نہایت احتیاط سے فیتے کے ساتھ خستہ چوبی بکس کے ایک ایک حصے کا ناپ
کاغذ پر منتقل کرتے ہیں۔ وہ کرتے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی دوسری گڈی پہلی کے اوپر رکھتا ہے۔ اب اسے کھولنا ہوگا جناب اندر سے۔ کاریگر یک زبان ہو کر منمناتے ہیں۔ دراصل بکس کے ساتھ آپ نے بالکل اس جیسا، اسی طرح کا، اسی وزن کا۔ وہ ڈھکنا الٹتا ہے۔ بکس کے اندر شیشہ جڑا ہے۔ نیچے بہت بڑا سیاہ بچھو تیز روشنی سے پریشان ہو کر اپنا ڈنک زور زور سے لہراتا ہے، وار کرتا ہے۔ شیشے کی نچلی سطح اس کے زہر سے پیلی پڑ گئی ہے۔ معاف کیجیے، میں آپ کو اس کے متعلق بتانا تو بھول ہی گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں نیچے کا سانس اوپر اور وہ اوپر کا سانس نیچے بھیجتا ہے۔ بچھو چاروں طرف وار کرتا ہے۔ وہ بکس پر جھکا گردن گھما کر ارد گرد کھڑے کاریگروں پر نگاہ کرتا ہے، جن کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ وہ اپنا سانس درست کرتے ہوئے اس کا ایک ایک لفظ نوٹ کرتے ہیں۔ بالکل اس جیسا، اسی طرح، اسی وزن کا بچھو۔ بس کھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ہماری طرف دیکھتا ہے، ورنہ مجھے معاہدہ مجبوراً توڑنا پڑے گا۔ ہماری زبانیں گونگ ہیں، جواب چہرے کا اتار چڑھاؤ اور آنکھیں دیتی ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر کرسی پر جسم ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے۔ تمام کاریگر شیشے پہ جھکے ہیں۔ شیشے کے نیچے تنگ جگہ میں بچھو تیزی سے حرکت کرتا ہے۔ اس کا وزن غیر معمولی حد تک بڑھ گیا ہے۔ ذرا کاغذ پینسل عنایت کیجیے۔ وہ کاغذ پر پینسل سے جلدی جلدی چوبی بکس کے ڈھکنے پہ لکھی جناتی زبان سے بھی آگے کی تحریر درج کرتا ہے۔ کاریگر مختلف زاویوں سے ناپ لیتے ہیں۔ 2 سال پہلے جس گوبر سے اسے پیدا کیا تھا، اس کا وزن 8 تولے تھا۔ اس حساب سے ہر روز کا اضافہ، زہر کا اخراج، کاغذ پر وہ حساب لگاتا ہے۔ یہ لیجیے، وزن میں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تمام کاریگر گڈی کاغذ میں لپٹے راز کو سائیڈ روم میں منتقل کرتے ہیں۔ پرسوں شام حاضر ہوں گا۔ امید ہے مایوس نہیں کریں گے۔ وہ 24 بکس کو سنبھال کر مسکراتا ہے اور اپنے گھر کا پتہ کاغذ پر لکھ کر ہمارے حوالے کرتا ہے۔ ہم دونوں بتیسیاں نکالے اسے باہر تک چھوڑنے جاتے ہیں اور پلٹ کر سائیڈ روم میں کاریگروں کے ساتھ پیمانہ، جموم، ہتھوڑی، آری، باکنال اور کاج سمیٹ کر چمکنی اور جندری پر جٹ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں کی جلد جین پیپر ہے۔ 2 روز بعد ٹھیک وقت پر وہ آتا ہے۔ دونوں چیزوں کی پڑتال کر کے تمام معاوضہ ادا کرتا ہے اور سونے کے نئے چمکدار بکس میں سنہری بچھو کو رکھ کر بکس بطور امانت دکان ہی میں چھوڑ جاتا ہے۔ اگلے روز پھر اس کے آنے کا وعدہ ہے۔ دوسرے دن ٹھیک وقت پہ آ کر سنہری بکس کا ڈھکنا کھولتا ہے۔ اب اس میں بالکل ایک طرح کے 2 سنہری بچھو اوپر تلے موجود ہیں، نر اور مادہ۔ خدا کی قدرت ہے، اس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہمارے پیر زمین کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم ہوا میں معلق شوکیس کا سہارا لے کر اپنا توازن برقرار رکھتے ہیں۔ وہ اوپر والے نر کو نکال کر اپنے تھیلے میں رکھتا ہے اور بکس بطور امانت رکھواتا ہے۔ ایک عرصے سے اس کا معمول ہے
کہ ٹھیک وقت پر آ کر بکس میں سے نر بچھو نکال لے جائے۔ ہم دونوں نے بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ بکس کا ڈھکنا کھول کر صرف ایک بچھو کی خیانت کیوں کی جائے۔ ہماری بھری پوری دکان کا سودا طے پا چکا ہے۔ دکان کے نئے مالک سائیڈ روم میں موجود ہیں۔ آج وہ آئے گا اور اس کے جانے کے بعد ہم دکان کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں گے۔ ہم دونوں کی نظریں وال کلاک سے دروازے تک گردش کرتی ہیں۔ معاف کیجیے، اس کا پہلا قدم اندر پڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم دونوں کے دل کی حرکت رکتی جاتی ہے۔ میں الماری کھول کر آرام سے بکس اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ اپنا کام کرتا ہے اور حسب معمول معذرت کرتا ہوا باہر نکل جاتا ہے۔ باہر بھیڑ میں بہت دیر تک ہماری نظریں اس کا تعاقب کرتی ہیں۔ جہاں وہ غائب ہوا ہے، میں جلدی سے شوکیس پہ رکھے سنہری بکس پر سفید چادر ڈال دیتا ہوں۔ دکان کے نئے مالکوں سے آخری ملاقات کے بعد ہم سفید چادر میں لپٹے بکس کو سنبھالے باہر آتے ہیں۔ دونوں کے قدم ٹھیک طرح نہیں پڑتے۔ میں لوگوں کے ہجوم میں چلتے ہوئے خود کو بالکل ننگا محسوس کرتا ہوں۔ ہمارا رخ 4 روز پہلے لیے فلیٹ کی طرف ہے، جہاں سے اگلے روز تجربہ کامیاب ہوتے ہی کہیں دور نکل جانا ہے۔ یہ رات میں نے جاگ کر گزاری ہے۔ مجھے اپنے ساتھی پہ شک ہے، بلکہ پورا یقین ہے۔ اس لیے احتیاطاً میرے پتلون کی جیب میں ریوالور ہے۔ مجھے کچھ پتا نہیں وہ میرے متعلق کیا سوچتا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس نے بھی رات جاگ کر گزاری ہے۔ ہر لمحہ مجھے یوں لگا جیسے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری نگرانی کرتا رہا ہو۔ اب ہم دونوں کے درمیان میز پر بکس رکھا ہے۔ ہمارا اپنی کلائی کی گھڑیوں پر سے ایمان اٹھ چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری گھڑی پورے 15 منٹ لیٹ جا رہی ہے۔ وہ اپنی گھڑی کے 30 منٹ لیٹ ہو جانے کی شکایت کرتا ہے۔ یہ آخری سگریٹ پی کر اسے کھول دیں گے۔ میں اسے سگریٹ پیش کرتا ہوں اور سگریٹ کی آخری کش لیتے ہوئے میں رومر اور فیور لوبا بنانے والوں کی ماؤں بہنوں کے ساتھوں سے سلاتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بکس کا ڈھکنا الٹ دیتا ہے۔ اس کی ماں کی! اب وہ گالیاں لوٹاتا ہے، کچھ اس کی طرف، کچھ میری طرف۔ میں مادہ کو الٹتا پلٹتا ہوں۔ پھر وہ تسلی کرتا ہے۔ ہمارے چہرے لٹک کر چھاتیوں پر جھول جاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے گردن جڑ سے نکل جائے گی اور نیچے فرش پر ہمارا بھیجا ایک دوسرے کے بھیجے میں رل مل جائے گا۔ ہم گزشتہ 7 روز سے بغیر کھائے پیے ہر 5 منٹ بعد بکس کا ڈھکنا کھولتے ہیں اور اس میں صرف مادہ بچھو پاتے ہیں۔ اس کی طرف چلنا چاہیے۔ وہ سفید چادر میں بکس کو چھپاتے ہوئے میرے منہ کی بات اچکتا ہے۔ رات کا آخری پہر ہے، زوف سے قدم نہیں اٹھتا۔ ہم چلتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے۔ اندھیرے میں دونوں اکھڑی ہوئی اینٹوں کی گلی میں اس کا مکان تلاش کرتے ہیں۔ پرانا بے رنگ دروازہ اندر سے بند ہے۔ میں کواڑ کی در سے اندر جھانکتا ہوں۔
जहां अंधेरा है। सुनसान गली में हम लपक कर पाइप के सहारे दीवार पर चढ़ते हैं और अंदर कूद जाते हैं। सहन वीरान है। सामने के कमरे से होते हुए हम एहतियात से आगे बढ़ते हैं। इस वक्त सफेद चादर में लिपटा सुनहरी बक्स उसके पास है। कमरे के अंदर एक दरवाजा और खुलता है। ये दूसरा दरवाजा है। अंधेरे में हम एक दूसरे से खौफ करते हैं। मेरा हाथ पतलून की जेब में है। वो दिया सलाई जलाता है। कमरा बिल्कुल खाली है। बगैर कले की दीवारों पर बहुत धुंधली अजीबोगरीब तस्वीर है। दाएं हाथ एक खिड़की है जिसके पट हमारी तरफ खुलते हैं। उस तरफ से बदबू की लहर आती है। मैं सांस रोके दूसरी तरफ दिया सिलाई से रोशन करता हूँ। कमरे का फर्श बहुत नीचे है। नजर काम नहीं करती। हम उसे पुकारते हैं। जवाब में कमरा उसका नाम दोहराता है। बदबू इस कमरे को भी अपनी लपेट में ले रही है। वो बढ़कर खिड़की के पट बंद कर देता है। देर बाद हिम्मत करके हम दोनों दूसरी जानिब अंधेरे में कूद जाते हैं। कमरे में इस कदर ताफुन है कि हम अपनी सांस घुटती महसूस करते हैं। वो खिड़की जिससे हम कूदकर यहाँ पहुंचे हैं बहुत ऊंचाई पर है। सामने गद्दे वाली चारपाई के साथ नीचे फर्श पर उसकी लाश औंधे मुंह पड़ी है। एक तरफ पुराना 24 बक्स खुला है जिसके ऊपर शीशा मौजूद नहीं। उसका गोश्त जगह जगह से हट गया है और एक जर्द रंग का सयाल फर्श पर पपड़ी बना रहा है। दिया सिलाई की रोशनी में मेरे साथी को मेज पर उसकी आखिरी तहरीर मिली है जिसमें वो हमसे ही मुखातिब है। उसने लिखा है, ये अमल करने का मौका सदियों बाद आता है जब ज़ुहरा और शम्स जमीन से एक खास फासले पर होते हैं। अमल के बिगाड़ के बाद दूसरा मौका अब 70 साल बाद आएगा। हमारे यहाँ आदमी की औसत उम्र इसलिए जीने का फायदा। सवालिया निशान फैलकर हमें अपनी गिरफ्त में ले लेता है। हम इस वक्त कमरे में आतिशदान के ऊपर मेंटल पीस पर अकड़ों बैठे हैं। दिया सिलाई की खाली डिबिया मेरे हाथ में है। मेरे साथी का ख्याल है कि 24 बक्स का बिच्छू फर्श पर हमें तलाश कर रहा है। हमें तलाश